نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا ہے اور پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے۔ مشرق کے معنی پورب اور مغرب کے معنی پچھم۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ واسع کے معنی وسعت والا اور علیم کے معنی علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند طریقے سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ مولا رب العزت نے فرمایا تھا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا اور وہاں عبادت کو روکنے والا بڑا ظالم ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ظالم خیال رکھے کہ مسجدیں ویران کرنے سے خدا کا ذکر بند نہیں ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی سلطنت تو پورب میں بھی ہے اور پچھم میں بھی ہے۔ جدھر نظر اٹھا کر دیکھو وہاں اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ بے دین کہاں کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو روکیں گے۔ اور دوسرا تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ منکرین مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ اللہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تم مسجدوں میں نہ جا سکو تو خدا کا ذکر نہ چھوڑنا۔ پورب پچھم اللہ کا ہے، جہاں بھی بیٹھ کر اللہ اللہ کرو گے وہاں اللہ رب العزت کو تم پاؤ گے۔ مسجد ہی پر عبادت موقوف نہیں ہے۔ نحن نقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حضرات اکرام، اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی، اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بھی بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک بار حضرات صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے۔ قبلے کا رخ معلوم نہیں ہو سکا، جس کا جدھر دل جمع اس نے ادھر ہی نماز پڑھ لی۔ صبح کو یہ واقعہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، تب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس نے یہ بتایا کہ سب کی نمازیں ہو گئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہے۔ اور دوسرا قول شان نزول کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ آیت مسافر کے بارے میں اتری ہے کہ وہ سفر کی حالت میں سواری پر نفل نماز ادا کر سکتا ہے، خواہ اس کی سواری کا رخ کدھر ہی ہو جائے، اس کے نفل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی نفلی نماز درست ہو جائے گی۔ اور تیسرا قول شان نزول کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک بار آقا علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ دعا کدھر منہ کر کے مانگنا چاہیے، کیا نماز کی طرح اس کا بھی کوئی قبلہ ہے؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری، جس میں بتایا گیا کہ دعا کے لیے کوئی جہت لازم نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہر طرف ہے۔
لہذا جدھر کو بھی تمہارا جی چاہے منہ کر کے نہ دعا مانگ سکتے ہو۔ اور شان نزول کے سلسلے میں چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت نماز خوف کے بارے میں آئی ہے کہ جنگ کی حالت میں سخت خوف کے وقت جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ قبلہ بدلنے پر یہودیوں نے مسلمانوں کو طعنہ کیا، کیونکہ صدر اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ جب تحویل قبلہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی تو پھر مسلمانوں نے اپنا قبلہ کعبۃ المکرمہ کو بنا لیا، تو یہودیوں نے طعنہ دیا کہ تمہارا یہ عجیب دین ہے جس کا کہ کوئی قبلہ ہی نہیں، کبھی بیت المقدس اور کبھی کعبہ مکرمہ۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اس کی سلطنت تو ہر طرف ہے، تم جدھر کو بھی منہ کر کے عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کعبۃ المکرمہ کو قبلہ ہونے کا حکم دے دیا تو اب کعبے ہی کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس آیت کی تفسیریں شان نزول اور تعلقات کے لحاظ سے بہت ساری ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر مشرکین تم کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پرواہ مت کرو، نہ اس سے اللہ کا ذکر رک سکتا ہے نہ تمہاری نمازیں رک سکتی ہیں، کیونکہ اس کی عبادت صرف مسجدوں کی چار دیواری ہی کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ مولا رب العزت کی عبادت تو مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، خانقاہوں میں بھی ہوتی ہے، بیابانوں میں بھی ہوتی ہے، میدانوں میں بھی ہوتی ہے، پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، بلکہ سارا مشرق و مغرب اسی کا ہے اور سارے عالم میں اس کی سلطنت ہے۔ تم جہاں بھی کہیں موقع پا کر نماز پڑھ لو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت اور اس کی قبولیت تم کو میسر ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی وسیع مملکت ہے اور مولا رب العزت بڑے علم والا ہے۔ یا اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہوگی کہ اے مسلمانوں، تم بحالت سفر نفل نمازیں سواری پر جدھر بھی منہ کر کے پڑھو گے ادھر ہی اللہ کی رحمتوں اور قبولیت تم پاؤ گے۔ یا اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ اے مؤمنین، تم بحالت خوف جہاد میں ڈرتے ہوئے نماز پڑھو تو جدھر بھی تم منہ کر لو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ اس آخری صورت میں یہ آیت فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ سے منسوخ ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، تم جدھر منہ اٹھا کر دیکھو وہاں ہی اللہ کی معبودیت ہے، ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، لہذا تم بھی اس کی عبادت کرو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے صحابہ اکرام، تم جدھر بھی جہاد کے لیے جاؤ گے ادھر اللہ کی رحمت، اس کی فتح و نصرت پاؤ گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے منکرین، تم جدھر بھی بھاگ کر جاؤ گے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، یعنی اس کے غضب اور اس کے عذاب سے تم کہیں امان نہیں پاؤ گے۔ مولا رب العزت تمہیں ہر جگہ ویران اور برباد کرے گا، کیونکہ تم اس کے گھروں کو برباد اور ویران کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہو۔ حضرات کرام، وسعت کی بہت سی قسمیں ہیں، وسعت علمی، وسعت احسانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی نعمتیں ہر چیز پر حاوی ہیں۔ بعض مخلوقات کو کچھ خاص وسعتیں ملی ہیں، لیکن مطلق وسعت والا اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مولا رب العزت بڑا وسیع ہے، وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔
اس آیت کریمہ کے بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلی امتوں کی نمازیں عبادت خانوں کے سوا کہیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ اگر کسی جگہ نماز کی ممانعت ہوگی تو کسی عارضے کی وجہ سے ہوگی، جیسے کہ قبرستان میں، مذبح خانے میں اور حمام وغیرہ میں، لیکن ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہر مقام پر کی جا سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ دعا کے واسطے کوئی سمت لازم نہیں ہے۔ امام کو بھی چاہیے کہ اکثر داہنی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، کیونکہ یہ سنت ہے آقا علیہ السلام کی، مگر کبھی کبھی اور سمت بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نیکی سے روکنا سخت گناہ ہے، کسی کے روکنے سے نیک کام تو نہیں رکے گا، مگر روکنے والے پر اس کا وبال ضرور پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمیں جو بھی اچھی باتوں کا علم حاصل ہو جائے تو وہ اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تبلیغ اسلام کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم درس قرآن کو سن کر اپنے احباب کو شیئر کریں، تاکہ ہمیں قرآن عظیم کی تبلیغ کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔